السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 10th کا اردو کا چیپٹر نمبر جو ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں 3، جو کہ پرستان کی شہزادی ہے، جس کے مصنف کا نام ہے اشرف صبوحی۔ اس کے مطابق 1905 میں دہلی میں پیدا ہوئے اشرف صبوحی، 1922 میں میٹرک کے امتحان پاس کیا، 1990 میں وفات پائی۔ ان کی اہم تصانیف میں دلی کی چند عجیب ہستیاں، غبار کارواں، جروکے، سلمہ اور بینباسی دیوی، یہ ان کی اہم تصانیف ہیں۔ اس کے علاوہ انگریزی کتابوں کا اردو میں ترجمہ بھی ان کا شامل ہے۔ اور یہاں پر میں بات کرنا چاہوں گا پرستان کی شہزادی بقول اشرف صبوحی کے۔ وہ کہتا ہے کہ سیدانی بی، جو کہ ایک کسی دور میں امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور دہلی کی بربادی کے بعد مرہٹہ گردی، یعنی کہ مرہٹوں نے جب اٹیک کیا اس میں ان کے خاوند کی وفات ہوئی، اولاد نہ ہونے کے باعث اس نے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے مغلانی کا پیشہ اختیار کیا، اور اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بڑھاپے میں ایک میر صاحب کے ہاں، میر صاحب نے اسے اپنے گھر میں پناہ دی، کھانا پینا ان کی طرف سے تھا۔ تو ان کے بقول سیدانی بھی چاہتی تھی کہ مطلب میں بھی کچھ ہاتھ ان کے کام بٹا سکوں، مفت کی روٹی نہیں کھا سکتی، اس لیے کچھ مطلب کچن میں کچھ کھانے پینے کی ترکیبیں بتاتی تھی۔ اس کے علاوہ رات کے وقت کچھ سٹوریاں، کہانیاں سناتی تھی، اور بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم بھی دیتی تھی، اور انہیں اچھائی کی طرف راغب کرنے کے لیے کچھ دلچسپ سٹوریاں بتاتی تھی، اور انہیں حقائق کے واضح کرنے کے لیے۔ تو ایک دن وہ سٹوری سنا رہی تھی کہ مجھے بھی ایک دفعہ یہ ہوا، پرستان کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کے جہیز ٹانکنے کے لیے مجھے بلوایا۔ اس زمانے میں جو سیدانی بھی تھا، ان کا روب تھا، ان کا چرچا تھا، شہرت تھی کہ ان کا مغلانی کا جو پیشہ تھا وہ بہت زیادہ مطلب مشہور تھا، اس کا چلتا تھا، جس سے اسے کافی ارننگ بھی ہو رہی تھی۔ لیکن چونکہ اس کا ایک یہ تھا کہ جو اس کے پاس ارننگ ہوتی تھی اسے خرچ کر دیتی تھی، کسی نہ کسی کام میں لاتی تھی، مطلب اس کی سیونگ نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بڑھاپے میں اسے تھوڑا سا پریشانی بھی اس کے لیے بنی۔ تو وہ ایک سٹوری سناتی ہے کہ مجھے ایک دفعہ جو ہے بلایا گیا گھر سے، میں نے فیصلہ کیا آج کسی کے ہاں جا کے کام نہیں کرنا، بلکہ آج شام کے وقت پلاؤ پکانے کا اس نے فیصلہ کیا۔ تو ابھی پلاؤ پک رہا تھا، تیار ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی، آواز آئی کہ کسی بڑی سرکار نے بلایا ہے، اور پالکی گھر سے باہر کھڑی تھی۔ جیسے وہ باہر نکلی، ارادہ نہیں تھا لیکن کہ چلیں جاتی ہوں اور واپس جلدی آ جاؤں گی، تو بیٹھی ہے پالکی ہوا میں فضا میں بلند ہوتی ہوئی جا رہی ہے۔ تو تھوڑے عرصے کے بعد جیسے اسے پتہ چلا کہ یہاں کوئی روشنی نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، ارد گرد کے مکانوں میں ایسے لگا کہ وہ آبادی سے دور جا رہی ہے، تو اسے سمجھ گئی۔ اس نے جب دیکھا تو وہ ایک ایسے ڈراؤنے خواب کی طرح حیران اور ششدر رہ گئی کہ کیا ہے، جنگل سائیں کر رہا ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو حیران پریشان ہو گئی، تو آواز دی کہ کون ہے اور مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ تو ایک جو جن تھا اس نے اپنی شکل دکھائی، ڈرونی شکل، اسے دیکھ کے وہ کافی ڈری پریشان ہوئی، پھر ہمت کی اور اسے دمکانے کی کوشش بھی کی کہ دیکھو میں سیدانی بھی ہوں، میں آپ کو بات دعا دے سکتی ہوں، میں آپ سے نہیں ڈرتی، مجھے صحیح بتاؤ کیا ہے، کہاں جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ پریشان نہ ہو، ابھی کوئی دیر میں محلات آنے والے ہیں اور آپ کو ہم بادشاہ یا بیگم صاحبہ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، جس نے اپنی بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے آپ کو بلوایا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پہنچی تو وہاں ان کی آمد کے لیے، تشریف آوری کے لیے پہلے ہی بہت زیادہ مطلب اس کی آمد کے لیے جو ہے بندوبست کیا گیا تھا، اس کو ویلکم کیا گیا، انہیں بلایا گیا۔ وہاں پرستان کے حالات بتاتی کہ ہر ایک کو دیکھ کے انہیں ایسے لگا نہ دن نہ رات کی کوئی فکر نہیں تھی۔ تو انہیں بلایا گیا کہ سیدانی بھی کام شروع کرتے ہیں، تو اس نے کہا میں صبح کام کروں گی۔ تو انہوں نے کہا یہاں پر نہ صبح ہوتی، نہ رات ہوتی، نہ دن ہوتی، نہ اونگ آتی، نہ نیند آتی، کچھ بھی نہیں، یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا اور آپ کو کام کرنا چاہیے۔ اس لیے اس نے دل میں سوچا کہ کیا یہاں پر میں کس طریقے سے آئی ہوں، مصیبت میں پریشان، چلیں جتنا جلدی ان کا کام ختم کر کے جاتی ہوں۔ تو انہوں نے کام ختم کرنے کے لیے کوششیں کی۔ وہاں پر کھانے کی بات تھی، پھل ایسے تھے جو توڑتی تھی اسی کی جگہ نیو پھل آ جاتا تھا، فوارے لگے ہوئے تھے، پانی تھا، چشمے تھے، ایک باہر ٹائپ
تھا جسے وہ دیکھ کے متاثر ہوئی۔ اب جب کہ وہ جو اس نے کام ختم کیا، واپس آنے کا ارادہ کیا، تو راستے میں انہوں نے کافی انعام و اکرامات دیے، جواہرات دیے۔ تو جب لے کے آ رہی تھی نا، تو راستے میں اس نے دیکھا یہ کیا ہے، تو انہیں ایسا لگا یہ سارے کے سارے پتھر نگوڑے پتہ نہیں کیا کیا رکھا ہوا تھا۔ تو جب گھر اس نے کہا پھر اس کو لانے کی کیا ضرورت، جب اس نے جو ہے نا اپنی پالکی سے باری باری گراتی گئی کہ چلیں چھوڑیں، میں بچ گئی ہوں، ایسی مصیبت سے نکلی ہوں، تو مجھے ضرورت نہیں ہے ایسے پتھروں کی۔ تو جب گھر میں پہنچی ہے تو وہ دو چار جو چند چھوٹے موٹے پتھر بچے تھے، اس کو دیکھ کے حیران و ششدر رہ گئی کہ یہ تو موتی تھے، ہیرے تھے، جواہرات تھے، یہ کیا میں کھو بیٹھی ہوں۔ لیکن خیر جو چند بچے تھے اس کو اس نے سمیٹ لیا، کہا کہ ہزاروں کمائے کافی ہے، یہ بھی ایک بات صحیح ہے ایسا۔ تو خیر بہرحال اس نے جب گھر میں آئی ہے نا، تو گھر سے اس کی والدہ جو بہن جو تھی اس نے آواز دی کہ اتنی جلدی واپس آ گئی ہیں، ابھی تو پلاؤ پکا ہی نہیں، تو ابھی ریڈی نہیں ہوا، آپ اس سے پہلے آ گئیں۔ وہ حیران و ششدر رہ گئی کہ وہاں مجھے ایسے لگا جیسے میں کئی مہینے گزار کے آئی ہوں، اور یہاں پہنچی ہوں تو کچھ بھی ٹائم نہیں گزرا۔ تو خیر انہوں نے بھی اپنے انداز میں جواب دیا، ہاں بس واپس ہی پلٹ آئی تھی، دل نہیں کیا، کل سے سٹارٹ کروں گی۔ تو یہ تھوڑا سا پرستان کے متعلق میں نے آپ سے آگاہ کیا۔ اس کے چند شارٹ کوسچن ہیں وہ آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ انہوں نے مغلانی کا پیشہ اختیار کیا۔ میر صاحب ان کی بیوی سیدانی بی کس بات سے زیادہ خوش تھے؟ وہ کہتے تھے ان کے بقول کہ سیدانی بی کو خدا نے بھیجا ہوا ان کا مہمان ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف بھیجا ہے، اور خدا نے سیدانی بی کو بچوں کی تربیت کے لیے بھیج دیا ہے۔ پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو کس کام کے لیے بلوایا تھا؟ پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے بلوایا تھا۔ بادشاہ بیگم کا نام کیا تھا؟ بادشاہ بیگم کا نام زمرد پری تھا۔ پرستان کے پھلوں کی خاص بات کیا تھی؟ اچنبے کی بات ہے کہ ایک پھل توڑتی دوسرا اس کی جگہ فوراً نکل آتا۔ یہ تو تھوڑا سا میں نے پرستان کی شہزادی کے متعلق ڈسکس کیا۔ اب ہمارے پاس تھوڑا سا گرامر کا ایک ٹاپک ہے، وہ ہے عبارت نمبر 1 ہے تفہیم عبارت، جس میں سبکتگین اور راجہ جیپال۔ جیپال پنجاب کا حکمران تھا، سبکتگین غزنی کا حکمران تھا۔ جیپال نے اپنی فوجوں کو سبکتگین کی طرف جو غزنی کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے وہاں پر پہنچا، اور ایک جنگ ہونے والی تھی لیکن جنگ نہیں ہوئی کیونکہ سردیاں شدید پڑ رہی تھیں، اور ایسی صورت میں برف باری جب پڑی ہے تو پنجاب کے لوگ جو میدانی علاقے کے رہنے والے تھے شدید سردی کا سامنا نہ کر سکے، جن کی وجہ سے انہیں یوں سمجھ لیں کہ جنگ میں کامیابی نہ ہوئی، اور وہ وہاں پر رک گئے اور حالات بہتر ہوئے۔ اور دوسری طرف سبکتگین کی فوجیں بے واپسی ہوئیں، جنگ نہیں۔ اس کے چند شارٹ کوسچن اس پیراگراف سے جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ پنجاب کی حدود کس زمانے میں غزنی تک پھیلی ہوئی تھی؟ جس زمانے میں پنجاب کا حکمران راجہ جیپال تھا۔ جیپال کون تھا؟ سبکتگین کون تھا؟ جیپال پنجاب کا حکمران تھا، جبکہ سبکتگین جو ہے غزنی کا حکمران تھا، جو اس کے بعد اس کے بیٹے سلطان محمود غزنوی جو سبکتگین کا بیٹا تھا، جس نے برصغیر میں 17 حملے کیے، سومناتھ کے مندر کو فتح کیا، یہ اس کے باپ کی اولاد تھی جس نے اس کو آگے بڑھایا اس کے کام کو۔ کون لوگ برف کے کیڑے تھے؟ غزنی کے لوگ برف کے کیڑے تھے، یعنی کہ برف میں وہاں رہنے کے وہ آتی تھے، انہوں نے تو اپنے آپ کو مینیج کر لیا، لیکن ہندوستانی بیچارے رضائیاں تلاش کرتے رہے، لیکن ان کا بھی گزارا کہاں؟ وہاں رضائی کا گزارا کیوں نہ تھا؟ شدید برف باری، یہ اتنی زیادہ سردی تھی جس کی وجہ سے رضائی میں بھی انہیں وہ مطلب تحفظ نہ مل سکا۔ جیپال اور سبکتگین میں جنگ کیوں نہ؟ شدید برف باری کی وجہ سے جنگ نہ ہو سکی۔ ہندوستانی بیچارے سینکڑوں برف باری کی وجہ سے اکڑ کر مر گئے، ہزاروں کے ہاتھ پاؤں رہ گئے، جو بچے ان کے اوسان جاتے رہے۔ تو یہ کچھ شارٹ کوسچن اس پیراگراف سے لیے گئے جن کے میں نے آنسر دیے ہیں، تفہیم عبارت نمبر 1 کے تھے۔ تو یہ میرا آج کا ٹاپک تھا جس میں چیپٹر اور ایک عبارت لی گئی۔